السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین، بھائی نے سوال کیا ہے کہ بیری کا درخت کاٹنا یہ شرعی طور پر جائز ہے یا اس کے اوپر کوئی وبال یا گناہ تو نہیں؟ قرآن و سنت سے اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ حضرت سامعین ناظرین، اللہ رب العالمین نے دین کے اندر ہمارے لیے بے تحاشا آسانیاں جو ہیں وہ بنا رکھی ہیں۔ دین اسلام کبھی بھی انسان کو کسی بھی کام کے لیے مجبور نہیں کرتا۔ جب انسان دین کے اندر آ جاتا ہے، اسلام کو قبول کر لیتا ہے، تو پھر اس کی زندگی دین اسلام کے مطابق گزرنی چاہیے اور اسی کے احکامات کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ اب جو بھی ہم کام کرتے ہیں، ہمیں اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کام کرنے چاہیے۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق چلیں گے تو صحیح ہماری زندگی بن رہی ہے، اور اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں تو یقین مانیں ہماری زندگی تباہی اور بربادی کی طرف چلی جائے گی۔ ہمیں کبھی بھی کسی کام کے لیے بھی ہمیں اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ نہ جانے اس کے اندر کیا ہے اور اس کے اندر کیا قباحت ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو بھائی نے سوال کیا تھا بیری کے بارے میں، شاید ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جنات کے حوالے سے علاج کیا جاتا ہے بیری کے پتوں کے ساتھ۔ بیری کے درخت کے جو ہے اس کا اسپیشل قرآن کے اندر بھی ذکر ہے، اور جنت کے اندر مہمان نوازی بھی کی جائے گی اس بیری کے درخت کے ساتھ۔ شاید اس بنا پر انہوں نے یہ سوال کیا ہوگا کہ اب اس کو کاٹنے کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔ اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے، اس کی حقیقت میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنت میں واقعتاً بیری کا درخت جو ہے وہ ہوگا، اس کے ساتھ مہمان نوازی ہوگی۔ اور جو بیری کا درخت ہوتا ہے، جیسے عمومی طور پر آپ نے سنا اور دیکھا ہوگا، اور ہم کرتے بھی ایسے ہی ہیں کہ بیری کے پتوں کے ساتھ ہم اپنی میتوں کو غسل دیتے ہیں۔ یعنی ہمارے یہاں کوئی فوت ہو جائے، اس کو غسل دینا ہو تو بیری کے پتوں کو ان پانی کے اندر ڈبو کر یعنی گرم کر کے پھر ہم اس سے وہ غسل دیتے ہیں۔ سیم اسی طرح سے جنات کے علاج کے لیے جادو ٹونا اگر کسی پر ہو جاتا ہے تو اس کے علاج کے لیے بھی ہم بیری کے پتوں کا استعمال میں لے کر آتے ہیں۔ شاید یہ سوچتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی ہوگی کہ اس کے اوپر جنات کے یا جانوروں کے بسے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی باتیں ہیں، ابو داؤد کے اندر ایک حدیث آتی ہے، ابو داؤد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس آدمی نے بیری کے درخت کو کاٹا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر منہ کے بل پھینک دے گا۔ یہ حدیث آتی ہے ابو داؤد کے اندر۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں، اس حدیث کو دیکھتے ہیں کہ بیری کے درخت کو کاٹنے کے اوپر اللہ تعالیٰ اس قدر غضبناک ہو رہے ہیں، اس قدر ناراض ہو رہے ہیں کہ وہ آدمی کاٹنے والے کو جہنم کے اندر منہ کے بل پھینک رہے ہیں۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل حدیث بیان کرتے ہوئے اس حدیث کی وضاحت فرما دی کہ یہ عمومی طور پر یہ ایسا نہیں ہے، یہ اس درخت کے بارے میں ہے، وہ بیری کا درخت ہے جو کسی جنگل میں اگا ہوا ہو، جنگل میں لگایا ہو، اس کے اوپر سے جانوروں چرند پرند کی خوراک ان کو مل رہی ہو، یعنی اس کے اوپر سے وہ اپنی خوراک حاصل کرتے ہوں، یا گزرگاہ ہو تو اس میں لگا ہوا ہو، اس کے سائے میں درخت کے سائے میں لوگ بیٹھتے ہیں، جانور بیٹھتے ہیں یا چرند پرند بیٹھتے ہیں۔ ایسے درخت کے حوالے سے یہ منع فرمایا گیا ہے کہ ایسے درخت کو کبھی بھی نہ کاٹیں، اللہ اس پہ ناراض ہو کر اس آدمی کو جہنم کے اندر اوندے منہ پھینک دیں گے۔ اب بات کلیئر ہوئی کہ عام درخت کی بات نہیں، حالانکہ یہ بات اگر دیکھی جائے تو عام درختوں کے حوالے سے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں، جیسے ہمارے گھروں کے اندر یا کسی جگہ پہ درخت لگا ہوا، سائے دار درخت ہے، پھلدار درخت ہے، اس کو بلا وجہ بلا ضرورت نہیں کاٹنا چاہیے، اس کو کاٹنے سے منع کیا گیا۔ اگر ہاں اس کے متبادل سائے دار درخت موجود ہیں، اس کے متبادل جانوروں کی خوراک کے لیے درخت موجود ہیں، پھر اس درخت کو کاٹنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لہذا ہر بیری کے درخت کو کاٹا جائے اور کاٹنے کے اوپر یہ سمجھا جائے کہ وہ حدیث کے اس زمرے میں آتا ہے کہ جہنم کے اندر ہر درخت کے بارے میں نہیں ہے۔ خاص جو لمٹ لگائی ہے، خاص جو اس کے لیے وضاحت کی ہے وہ یہ ہے، ایسے درخت، ایسے وہ درخت بیری کے ہوں یا بے شک دوسرے ہی کیوں نہ ہوں، تو وہ درخت کو کاٹا جائے اور وہ درخت کے ساتھ ضروریات پوری ہوتی ہیں، لوگ اس کے سائے میں بیٹھتے ہوں، چرند پرند کی اس کے اوپر سے خوراک حاصل ہوتی ہو، ایسے درخت کو کاٹنے سے منع کیا گیا، خواہ یہ جنگل کے اندر ہو یا ہمارے گھروں میں ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں ضرورت کے مطابق اس کی کاٹ شاٹ کرنی ہو تو یہ اب کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ البتہ وہ درخت جو جانوروں کے لیے یعنی خوراک کا ذریعہ بن رہے ہیں، سایہ دار بن رہے ہیں اور اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں، اور اس کو کاٹ دیں گے تو اس کا متبادل کوئی نہیں ہے،
پھر اس کو کاٹنے سے منع کیا گیا، اگر اس کے متبادل ہیں پھر کاٹنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اور پیارے پیغمبر کے امتی بن کر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔